مجھے اس لیے دلچسپی ہے کہ کافرستان سیکرٹ سروس کا چیف شاغل اس بات میں دلچسپی رکھتا ہے کہ شاہینہ لارا پاکستان آئی تھی تو وہ یہاں رفیق حیات کے علاوہ کس کس سے ملی ہے؟ نازیہ نے کہا تو تنویر بے اختیار اچھل پڑا۔ تمہارا تعلق کافرستان سیکرٹ سروس سے ہے؟ تنویر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں اور نہ میں اسے جانتی ہوں۔ ریو کلب کا ماسٹر ریو میرا دوست ہے، میں اس کے آفس میں ایک بار موجود تھی کہ کسی کا فون آیا جس پر شاہینہ لارا کا بھی ذکر آیا تو میں چونک پڑی اور پھر بات چیت کے بعد جب میں نے اس سے اس بارے میں سوال پوچھا تو اس نے بتایا کہ یہ کال کافرستان سیکرٹ سروس کے لیے یہاں کام کرنے والے ایک آدمی کی تھی اور وہ اسے ٹاسک دینا چاہتا تھا لیکن اس نے ایسا ٹاسک لینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس لیے جب مجھے رفیق حیات نے بتایا کہ انٹیلیجنس کا اپنی ڈائریکٹر علی عمران ایک سوئس نژاد لڑکی جولیانہ کے ساتھ اس سے ملا اور شاہینہ لارا کے بارے میں اس سے معلوم کیا اور اسی وجہ سے رفیق حیات پریشان تھا کہ وہ کسی عذاب میں نہ پھنس جائے تو میں سمجھ گئی کہ یہ علی عمران اور جولیانہ صالحہ کے ساتھی ہیں، لیکن صالحہ نے مجھے اس بارے میں کچھ بتانے سے صاف انکار کر دیا تو میں آپ کے پاس آئی ہوں۔ نازیہ نے کہا، ایک تو تم بولتی بہت ہو، تمہیں کم بولنا چاہیے، دوسری بات یہ کہ مجھے کسی بات کا کوئی علم نہیں، جو کچھ تم بتا رہی ہو یہ بھی مجھے تمہاری زبانی ہی معلوم ہوا ہے، اور تیسری بات یہ کہ اگر تم نے ان معاملات میں ایسی دلچسپی قائم رکھی تو تمہاری لاش جلد ہی کسی گٹر میں تیرتی ہوئی نظر آئے گی۔ تنویر نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ کیوں؟ نازیہ نے اس بار قدرے سہمے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ کیوں کا جواب میرے پاس نہیں، لیکن جو میں نے کہہ دیا ہے ویسے ہی ہوگا، تنویر نے کہا۔ ٹھیک ہے، مجھے آپ کی بات پر اعتبار ہے، اس لیے میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ اب میں اس معاملے میں شامل نہیں ہوں گی، نازیہ نے کہا۔ تو پھر تم بچ جاؤ گی اور آئندہ مجھ سے بھی نہ ملنا، میں تم جیسی زیادہ بولنے والی عورتوں کو قطعاً پسند نہیں کرتا، تنویر نے ویٹر کو اشارے سے بلاتے ہوئے کہا۔ میں نے تو آپ کی ساری باتیں مان لی ہیں اور اب میں زیادہ بھی نہ بولوں گی، لیکن آپ سے ملاقات جاری رہے گی، یہ میرا فیصلہ ہے، نازیہ نے بڑے بااعتماد بھرے لہجے میں کہا۔ اسی لمحے ویٹر قریب آیا تو تنویر نے اسے بل لانے کا کہا۔ اس نے ہاتھ میں موجود بل تنویر کے سامنے رکھا تو تنویر نے بل کے ساتھ بھاری ٹپ بھی دے دی۔ ایسی صورت میں بھی تمہارا انجام وہی ہوگا جس کی پیش گوئی میں نے پہلے کی ہے، آج میں نے تمہیں برداشت کر لیا ہے، دوبارہ نہیں کروں گا، گڈ بائے، تنویر نے تیز لہجے میں کہا اور اٹھ کر بیرونی گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے چہرے پر غصے کے ساتھ ساتھ بیزاری کے تاثرات نمایاں تھے۔ تھوڑی دور پیدل چلنے کے بعد وہ اپنی رہائشی بلڈنگ میں داخل ہوا اور پھر فلیٹ میں داخل ہو کر اس نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیا۔ علی عمران MAC ڈیکسن بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی عمران کی محسوس آواز سنائی دی۔ تنویر بول رہا ہوں، کیا تم نے جولیا کے ساتھ رفیق حیات سے ملاقات کی تھی اور اپنے آپ کو ڈپٹی ڈائریکٹر انٹیلیجنس ظاہر کیا تھا؟ تنویر نے تیز لہجے میں کہا۔ ہاں، کیوں، تمہیں کس نے بتایا ہے؟ کیا جولیا نے؟ دوسری طرف سے عمران نے پوچھا۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی حیرت تھی۔ مجھے صالحہ کی دوست لڑکی نازیہ نے بتایا ہے اور اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ کافرستان سیکرٹ سروس کا چیف شاغل بھی شاہینہ لارا کی پاکستان میں مصروفیات کی کھوج لگوانا چاہتا ہے، تنویر نے جواب دیا۔ اور یہ تو بڑی اہم بات ہے، تفصیل سے بتاؤ کہ کون ہے یہ نازیہ، تم سے کیسے اس کی ملاقات ہوئی اور کیسے یہ ساری باتیں ہوئی؟ عمران کا لہجہ یکلخت انتہائی سنجیدہ ہو گیا تھا اور تنویر بھی سمجھ گیا تھا کہ شاغل کا نام درمیان میں آنے کی وجہ سے وہ سنجیدہ ہوا ہے۔ تنویر نے جواب میں چوہان کے ساتھ پہلے ہوٹل میں جانے، وہاں نازیہ سے ہونے والی ملاقات اور اس کی صالحہ کے ساتھ دوستی ہونے کے بارے میں تفصیل بتائی، پھر آج اس کے فون آنے پر اس کے فلیٹ پر آنے اور ریسٹورانٹ میں جا کر بیٹھنے اور وہاں ہونے والی تمام گفتگو کی تفصیل بتا دی۔ تم نے اچھا کیا کہ کسی بات کا اقرار نہیں کیا، اب شاہینہ لارا کی یہاں مصروفیات کو نئے سرے سے چیک کرنا پڑے گا، کیونکہ شاغل کا بھی اس کی یہاں مصروفیات کو چیک کرنے کا مطلب ہے کہ کافرستان میں وہ کسی ایسے پروجیکٹ پر کام کر رہی ہے جو پاکستان کے خلاف ہے، عمران نے کہا۔ اسی لیے تو میں نے تمہیں فون کیا ہے تاکہ تم ہوشیار ہو جاؤ، میں اب چیف کو فون کرتا ہوں تاکہ اس کے نوٹس میں ساری بات آ جائے، تنویر نے کہا۔ چیف کی بجائے صفدر سے بات کر لو، وہ صالحہ کو سمجھا لے گا، ورنہ چیف کو تم جانتے ہو، بیچاری صالحہ ہمیشہ کے لیے صفائی ہستی سے غائب بھی ہو سکتی ہے، اور نازیہ بھی، عمران نے کہا۔ تمہاری بات درست ہے، ٹھیک ہے، میں صفدر سے بات کروں گا، اوکے، گڈ بائے، تنویر نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ ویری سیڈ، عمران جو کہتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے، اس کی زبان تو کالی ہے، میں نے نازیہ کے بھی صفائی ہستی سے غائب ہونے کی بات کر دی ہے، ویری سیڈ، تنویر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور پھر وہ خود ہی ہنس پڑا۔ عمران صاحب، آپ نے کہا تھا کہ آپ اس سائنسی پرزے کے بارے میں سرداور سے معلومات کریں گے جو پرزہ شاہینہ لارا یہاں سے لے کر کافرستان گئی ہے، کیا اہمیت تھی اس پرزے کی؟ بلیک زیرو نے کہا۔ پرزے کی واقعی بے حد اہمیت ہوتی ہے، اس کے بغیر کوئی مشینری نہیں چل سکتی، ویسے انتہائی چست، چالاک اور عیار آدمی کو بھی عرف عام میں پرزہ کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ہر مشین میں فٹ ہو جاتا ہے، عمران نے جواب دیا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ اسے صرف پرزہ نہیں بلکہ عمران صاحب کو چلتا پرزہ کہا جاتا ہے، بلیک زیرو نے کہا تو عمران بھی بے اختیار ہنس پڑا۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ وہ ہر مشین میں چل پڑتا ہے۔ بہرحال میں نے سرداور سے بات کی تھی، انہوں نے بتایا کہ یہ پرزہ خلائی سیارے کی مشینری میں کام کرتا ہے اور خاص اہم پرزہ ہے، دوسرے لفظوں میں خلائی سیارے کی مشینری کا وہ چلتا پرزہ ہے، اور چونکہ کافرستان اور پاکستان دونوں خلائی سیاروں کی فیلڈ میں کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں، اس لیے اس بات کو کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن پھر اس کے ساتھیوں کا اس انداز بلکہ پراسرار انداز میں اسے لے جانے کا کیا مطلب ہوا؟ بلیک زیرو نے کہا۔
آج تنویر کی کال آئی ہے تو پتہ چلا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار چونک پڑا۔ تنویر کی کال سے کیا مطلب؟ تنویر نے آپ کو کال کی براہ راست کیوں؟ بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا آج کل ایک لڑکی نازیہ نے اس پر اثر جمانا شروع کر دیا ہے اور وہ بوکھلا گیا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا نازیہ کون ہے؟ بلیک زیرو نے حیران ہو کر پوچھا آج کل پاکستان سیکرٹ سروس کے ستارے عروج پر ہیں۔ پہلے شاہینہ لارا نے مجھے گھیرا اور اب نازیہ تنویر کو گھیر رہی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن عمران صاحب یہ ہے کون؟ بلیک زیرو نے کہا صالحہ کی دوست اور اسکول فیلو فری لانسر صحافی ہے اور کرپشن کے بڑے بڑے اسکینڈلز کو ٹریس کر کے اخبار میں لکھتی ہے، عمران نے کہا اور پھر اس نے تنویر کی کال کی تفصیلات بتا دی۔ میرا خیال ہے کہ یہ سب صالحہ کی شرارت ہے، اس نے نازیہ کو جان بوجھ کر تنویر کے پیچھے لگایا ہے تاکہ تنویر آپ کے اور جولیا کے درمیان سے ہٹ جائے۔ اس طرح فوری طور پر 3 جوڑوں کی شادی تو ہو سکے گی، صالحہ اور صفدر، تنویر اور نازیہ اور آپ اور جولیا۔ بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا ارے واقعی تم ٹھیک کہہ رہے ہو، پھر ایسا ہے کہ شاہینہ لارا کو ٹریس کر کے اسے تم سے ملوا دیتا ہوں اور باقی سب کو بھی کھلی چھٹی دے دیتے ہیں کہ وہ بھی اپنے لیے کوئی خوبصورت چہرے ڈھونڈ لیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اب بارش کا پہلا قطرہ تو بنے، پھر دیکھیں کیسے موسلا دھار بارش ہوتی ہے۔ بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا تو عمران بھی بے اختیار ہنس پڑا۔ پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ X2 عمران نے محسوس لہجے میں کہا سلیمان بول رہا ہوں فلیٹ سے، کیا صاحب ہیں؟ دوسری طرف سے سلیمان کی آواز سنائی دی تو عمران کے ساتھ ساتھ بلیک زیرو بھی چونک پڑا کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ سلیمان بغیر کسی اشد ضرورت کے یہاں فون نہیں کیا کرتا۔ کیا بات ہے سلیمان، کیوں فون کیا ہے یہاں؟ عمران نے اس بار اپنے اصل لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا سرداور کا فون آیا ہے، انہوں نے آپ سے انتہائی ضروری اور فوری بات کرنی ہے، اس لیے میں نے یہاں کال کی ہے، آپ ان سے بات کر لیں، سلیمان نے جواب دیتے ہوئے کہا اچھا۔ عمران نے کہا اور پھر کیڈل دبا کر اس نے سرداور کے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ داور بول رہا ہوں، رابطہ ہوتے ہی دوسری طرف سے سرداور کی آواز سنائی دی۔ علی عمران MSc ڈیاکسن بول رہا ہوں، عمران نے اپنے محسوس لہجے میں کہا۔ عمران بیٹے، پاکستان کے خلاف کافرستان نے ایک خوفناک سازش کی ہے اور اگر فوری طور پر مداوا نہ کیا گیا تو پاکستان کو دفاعی اعتبار سے بہت سخت دھچکا پہنچ سکتا ہے، سرداور نے پریشان سے لہجے میں کہا تو عمران اور بلیک زیرو بے اختیار چونک پڑے۔ کیا ہوا ہے سرداور، کھل کر بات کریں، عمران نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا۔ عمران بیٹے تفصیل طلب بات ہے، کیا تم میرے پاس آ سکتے ہو؟ سرداور نے کہا میں حاضر ہو جاتا ہوں لیکن مین پوائنٹ بتا دیں تاکہ مجھے کچھ اندازہ تو ہو سکے۔ عمران نے کہا پاکستان کے 2 خلائی سیارے خلا میں گردش کر رہے ہیں، اس طرح کافرستان کے بھی 2 خلائی سیارے خلا میں موجود ہیں، یہ مواصلاتی سیارے ہیں، موسمیاتی سیارے ان سے ہٹ کر ہیں۔ اصل میں ان سیاروں میں موجود مشینری کا کام ہے کہ وہ کافرستان کی دفاعی نقل و حمل، ان کے اسلحہ ڈپو اور دفاعی کالز اور سرگرمیوں کے بارے میں اطلاعات مہیا کرتے رہتے ہیں، اور اس طرح ہمیں کافرستان میں ہونے والی تمام دفاعی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ علم ہوتا رہتا ہے اور ہماری دفاعی ماہرین ان اطلاعات کی بنیاد پر دفاعی اسٹریٹجی تبدیل کرتے رہتے ہیں اور ملک کا تحفظ ہوتا رہتا ہے۔ لیکن اب یہ اطلاع ملی ہے کہ اچانک ہمارے خلائی سیاروں میں وہ مشینری جام ہو گئی ہے یا کر دی گئی ہے جو ہمیں کافرستان کی دفاعی سرگرمیوں کی اطلاعات دیتی رہتی تھی۔ اس طرح اب کافرستان جو چاہے ہمارے خلاف سازشیں کرتا رہے، ہمیں اس کا علم اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ ہمارے سروں پر نہ پہنچ جائیں۔ اور تمہیں معلوم ہے کہ موجودہ دور کا دفاع نہ صرف ایک سائنس بن چکا ہے بلکہ انتہائی پیچیدہ سائنس ہے، اس لیے اب ہم مکمل اندھیرے میں چلے گئے ہیں۔ سرداور بولنے پر آئے تو بولتے چلے گئے۔ کیا ایسا کافرستان نے کیا ہے یا ہماری مشینری ازہد خراب ہو گئی ہے؟ ازہد خراب ہوتی تو ہمارے ماہرین اسے خلا میں ہی ٹھیک کر لیتے اور پھر ایک خلائی سیارے کی ہوتی، یہ کے بعد دیگرے دونوں سیاروں کی نہ ہوتی۔ ایسا باقاعدہ کیا گیا ہے اور ایسا کسی خصوصی ریس سے کیا گیا ہے۔ یہ سننے میں بھی آ چکا ہے کہ ایکریمیا نے ایسی مشینری ایجاد کر لی ہے جو خصوصی ریز خلا میں فائر کر کے خلائی سیاروں کی ایسی مشینری جام کر سکتی ہے۔ سرداور نے جواب دیا تو کیا ہوا، آپ نیا خلائی سیارہ خلا میں بھیج دیں، فوری طور پر ایسا ممکن نہیں، اس میں مہینوں لگ سکتے ہیں اور پھر اس کی کیا ضمانت ہے کہ اس کی مشینری جام نہیں ہوگی؟ سرداور نے کہا کیا یہ مشینری مستقل طور پر جام ہو چکی ہے یا؟ عمران نے کہا حال تو یہ جام ہے، اب بعد میں معلوم ہو سکے گا کہ کیا یہ مستقل طور پر جام ہوئی ہے یا نہیں۔ سرداور نے کہا تو اس میں آپ بتائیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ عمران نے کہا میری چھٹی حص کہہ رہی ہے کہ یہ سب کچھ کافرستان کا کیا دھرا ہے، میں نے ماہرین سے خصوصی میٹنگ کی ہے اور میں نے خاص طور پر اس پرزے سگنل تھرو ST جس کے بارے میں تم نے مجھ سے پوچھا تھا پر ڈسکس کی، تو ماہرین نے بتایا کہ یہ پرزہ محسوس ریز کو خلا تک پہنچانے اور ٹارگٹ پر فائر کرنے کا بنیادی پرزہ ہے، اس لیے میرا خیال ہے کہ کافرستان نے اپنے ملک میں کسی جگہ ایسی ریز کو پاکستانی خلائی سیاروں پر فائر کرنے کا اسٹیشن بنایا ہے اور اس کے ذریعے ریز فائر کر ہمارے دفاع کو جام کر دیا گیا ہے۔ سرداور نے کہا آپ کا مطلب ہے کہ اس اسٹیشن کو ٹریس کر کے اسے تباہ کر دیا جائے؟ عمران نے کہا ہاں ایسا کرنا ضروری ہے۔ سرداور نے کہا لیکن اس سے فوری طور پر کیا فائدہ ہوگا؟ جو کام انہوں نے کرنا تھا وہ کر چکے۔ عمران نے جواب دیا ماہرین کا خیال ہے کہ ان ریز کے اثرات عارضی ہوتے ہیں، اس لیے 3-4 روز بعد جام مشینری خود بخود دوبارہ کام کرنا شروع کر دے گی۔
لیکن فی الحال یہ صرف خیال ہے۔ میں نے اس سلسلے میں ایکڈیمیا کے ایک بڑے سائنسدان ڈاکٹر کارلس سے رابطہ کرنے کی کوشش شروع کر دی ہے۔ وہ ایسی ریس کے خصوصی ماہر ہیں، ان سے رابطہ ہو گیا تو پھر اصل بات کا علم ہو سکے گا۔ سرداور نے کہا ٹھیک ہے، آپ فائل سر سلطان کو بھجوا دیں۔ سر سلطان یہ فائل چیف کو بھجوا دیں گے اور پھر چیف اس سلسلے میں اپنا کام کرے گا اور میں کافرستان سے معلومات حاصل کرتا ہوں، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں فائل بھجوا دیتا ہوں۔ دوسری طرف سے سرداور نے قدرے اطمینان بھرے لہجے میں کہا تو عمران نے کریڈل دبایا، پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ PA2 سیکرٹری خارجہ رابطہ ہوتے ہی سر سلطان کے PA کی آواز سنائی دی، ارے ابھی سیکرٹری خارجہ نے BA مطلب ہے گریجویشن ہی نہیں کی، جبکہ آپ تو ماشاءاللہ تعلیم اس قدر عام ہو گئی ہے کہ BA MA سپاہی بھرتی ہونے کے لیے لائن میں لگے نظر آتے ہیں، جبکہ پہلے 12 کورس تک میڈل پڑا ہوا نہیں ملا کرتا تھا۔ عمران کی کافی دیر سے رکی ہوئی زبان دوبارہ رواں ہو گئی۔ میں آپ کی بات کراتا ہوں عمران صاحب، دوسری طرف سے PA نے ہنستے ہوئے کہا۔ سلطان بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد سر سلطان کی آواز سنائی دی، 1000 بار کہا ہے جناب کہ سلطان نہیں بولا کرتے بلکہ حکم دیا کرتے ہیں، فرمایا کرتے ہیں، لیکن کیا زمانہ آ گیا ہے کہ اب سلطان بولنے لگ گئے ہیں، عمران نے کہا۔ میں ایک ضروری میٹنگ میں مصروف ہوں، دوسری طرف سے سر سلطان نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اس ملک کے ضرورت سے زیادہ مسائل آپ جیسے سرکاری افسروں کے مسلسل میٹنگ میں رہنے کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ اگر سارے ملک کے سرکاری افسر میٹنگز کرنے کی بجائے فیلڈ میں کام کریں تو عوام کی نہ جانے کتنے دل درد دور ہو جائیں۔ عمران نے بھلا کہاں آسانی سے باز آنے والوں میں سے تھا۔ میں ریسیور رکھ رہا ہوں، پھر 2 گھنٹوں بعد بات ہو سکے گی، سر سلطان نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، آپ میٹنگ کریں، سرداور آپ کو ایک فائل بھجوا رہے ہیں، آپ وہ فائل میرے فلیٹ پر بھجوا دیں، عمران نے جلدی سے کہا۔ کیسی فائل اور کیوں بھجوا رہے ہیں؟ سر سلطان نے چونک کر اور تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ اتنا پریشان ہونے والا معاملہ نہیں ہے سر سلطان، مختصر یہ کہ پاکستان کے خلائی سیاروں میں وہ مشینری جو کافرستان کی دفاعی معاملات کی اطلاع دیا کرتی تھی کو کسی خصوصی ریس سے جام کر دیا گیا ہے۔ امید تو ہے کہ یہ مشینری جلد ہی دوبارہ کام کرنے لگ جائے گی، لیکن چیف نے یہ فائل اس لیے طلب کی ہے کہ وہ چیک کر سکے کہ ایسا کسی سازش کی وجہ سے ہوا ہے یا نہیں، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، بھجوا دوں گا، سر سلطان نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ میرا خیال ہے کہ یہ ساری گیم واقعی کافرستان کی ہے اور یہ وہی معاملہ ہے جس میں شاہینہ لارا کام کرتی رہی ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں لگتا ایسا ہے، عمران نے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ جا رہے ہیں؟ بلیک زیرو نے بھی اٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں میں فلیٹ پر جا رہا ہوں، تم گراہم سے کہہ دو کہ وہ ویلنگٹن میں معلومات کرے کہ شاہینہ لارا واپس پہنچ چکی ہے یا ابھی تک کافرستان میں ہی ہے، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، اگر وہ کافرستان میں ہو تو کیا ناٹران کو اسے تلاش کرنے کا کہہ دوں، بلیک زیرو نے کہا۔ وہ دارالحکومت میں نہیں ہوگی، اگر واقعی کافرستان اس ٹائپ کا اسٹیشن بنا رہا ہے جس سے پاکستانی دفاع کو جام کیا جا سکے تو پھر وہ اسے کسی خفیہ مقام پر تیار کر رہا ہوگا اور اس کا علم شاہینہ لارا سے ہی یقینی طور پر ہو سکتا ہے، عمران نے کہا۔ تو بلیک زیرو نے اسبات میں سر ہلا دیا، پھر عمران مڑ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ شاہینہ لارا ویلنگٹن کے ایک لگژری فلیٹ میں موجود تھی، یہ فلیٹ اس کا ذاتی تھا اور وہ اس میں طویل عرصہ سے رہائش پذیر تھی۔ اسے کافرستان سے آئے ہوئے 4 روز ہو چکے تھے اور وہ اپنی واپسی کی تفصیلی رپورٹ اپنی کمپنی کے جنرل مینیجر کو تحریری طور پر دے چکی تھی۔ کمپنی کی طرف سے انہیں ہر مشن کے بعد 1 ماہ کی رخصت ملتی تھی اور اب وہ بھی رخصت انجوائے کر رہی تھی کہ اس کے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ لارا بول رہی ہوں، شاہینہ لارا نے بات کرتے ہوئے کہا۔ یہاں وہ اپنا نام صرف لارا ہی استعمال کرتی تھی اور یہاں کے لوگ بھی اسے مس لارا کے نام سے ہی مخاطب کرتے تھے۔ پلازا فون ایکسچینج سے بات ہو رہی ہے، آپ کی پاکستان سے کال ہے، کوئی علی عمران صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف سے پلازا کی فون سروس کے آپریٹر کی آواز سنائی دی تو شاہینہ لارا بے اختیار چونک پڑی۔ علی عمران؟ او ٹھیک ہے، کرائیں بات، شاہینہ لارا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کے ذہن کے کسی گوشے میں بھی نہ تھا کہ علی عمران یہاں اس کے رہائشی فلیٹ پر فون بھی کر سکتا ہے۔ ہیلو، علی عمران MSc ڈیاکسن بول رہا ہوں، عمران نے انتہائی خوشگوار لہجے میں اپنے تعارف کراتے ہوئے کہا۔ شاہینہ لارا بول رہی ہوں، عمران صاحب آپ نے میرا یہاں کا فون نمبر کیسے ٹریس کر لیا؟ شاہینہ لارا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے مس شاہینہ لارا، عمران نے بڑے آشکارا انداز میں کہا تو شاہینہ لارا بے اختیار ہنس پڑی۔ آپ کا دل کب سے میرے دل کی راہ پر چل پڑا ہے؟ شاہینہ لارا نے ہنستے ہوئے کہا۔ ارے یہ دل بڑے تیز رفتار ہوتے ہیں، فاصلے ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ شکریہ عمران صاحب، لیکن آپ نے کیسے فون کیا ہے؟ شاہینہ لارا نے قدرے سنجیدہ ہوتے ہوئے پوچھا۔ جہاں ہمارے ہاں تو فون کرنا بے حد آسان ہوتا ہے، بس ریسیور اٹھایا اور اگر نمبر یاد ہو تو نمبر پریس کر دیا اور اگر یاد نہ ہو تو انکوائری آپریٹر پر اپنی میٹھی آواز میں بتا دیتی ہے، بس نمبر پریس کیے اور فون ہو گیا، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا تو شاہینہ لارا بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ آپ واقعی بات کرنے کا فن جانتے ہیں، شاہینہ لارا نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں تو صرف باتیں کرنے کا فن جانتا ہوں، لیکن تم تو خلائی سیاروں کی مشینری جام کرنے کا اعلیٰ ترین فن بھی جانتی ہو، دوسری طرف سے عمران نے کہا تو شاہینہ لارا بے اختیار چونک پڑی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ شاہینہ لارا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔
मिस शाहीना लारा, आपने वो पुरजा सिंगल थ्रो एसटी जो पाकिशा से हासिल किया और फिर उसकी मदद से पाकिशा के हवाई सारों को मशीनरी को ही जाम करा दिया है, ये तो ज्यादती है। वैसे ज़ाती तौर पर मैं आपके इस फ़न का कायल हो गया हूँ, क्योंकि साइंस का तालिब इल्म होने की वजह से मुझे मालूम है कि ये किस कदर मुश्किल काम है। इमरान ने मुसलसल बोलते हुए कहा, सॉरी मिस्टर अली इमरान, मैं इस बारे में मजीद कोई बात नहीं कर सकती, गुड बाय। शाहीना लारा ने कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया, क्योंकि उसे मालूम था कि उसने बाकायदा हल्फ उठाया है कि वो किसी भी मुल्क में मिशन मुकम्मल करने के बाद किसी गैर मुतलिक आदमी को कुछ नहीं बताएंगे, इसलिए उसने इमरान से माजरत कर ली थी। वैसे भी उसे पाकिशा और काफिस्तान के दरमियान गैर दोस्ताना ताल्लुकात का बखूबी इल्म था, इसलिए भी उसने इस बारे में मजीद बात करने से इनकार कर दिया था। ये शख्स वाकई खतरनाक है, न जाने उसने किस तरह मेरा यहाँ का फ़ोन नंबर ट्रेस कर लिया होगा, शाहीना लारा ने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर कुछ देर बाद फ़ोन की घंटी एक बार फिर बज उठी। ओ, अब ये शख्स मेरे लिए मुसीबत बन जाएगा, शाहीना लारा ने बड़बड़ाते हुए कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर उठा लिया। यस, शाहीना लारा ने अपना नाम लेने की बजाय एक लफ्ज़ इंतहाई सख्त लहजे में अदा करते हुए कहा, चीफ से बात करें मिस लारा। दूसरी तरफ से कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव के पीए की आवाज़ सुनाई दी, अच्छा कराओ बात। लारा ने इस बार नरम लहजे में कहा, हाँ हेलो। चंद लम्हों बाद चीफ की आवाज़ सुनाई दी, लारा बोल रही हूँ। शाहीना लारा ने इंतहाई मोदबाना लहजे में कहा, आप फ़ौरन मेरे ऑफिस में आ जाएं प्लीज़। दूसरी तरफ से कहा गया, यस चीफ मैं आ रही हूँ, शाहीना लारा ने कहा और दूसरी तरफ से रिसीवर रखे जाने की आवाज़ सुनकर लारा ने भी रिसीवर रख दिया और झटके से उठकर खड़ी हो गई। कॉल का मतलब है कि कोई नया मिशन मुझे दिया जा रहा है, शाहीना लारा ने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई जिसे ड्रेसिंग रूम अटैच था। थोड़ी देर बाद शाहीना लारा वॉशरूम से बाहर आई तो वो बेहद फ्रेश दिखाई दे रही थी। उसने हल्का सा मेकअप किया और फिर थोड़ी देर बाद वो चीफ के ऑफिस में दाखिल हो। बैठे मिस लारा, चीफ ने कहा। थैंक यू चीफ, शाहीना लारा ने कहा और मेज़ की दूसरी तरफ मौजूद कुर्सी पर बैठ गई। आपने अब से कुछ देर पहले अपने फ्लैट में पाकिशा से किसी अली इमरान की कार वसूल की है, मैं दुरुस्त कह रहा हूँ? चीफ ने आगे की तरफ झुकते हुए कहा तो शाहीना लारा बेइख्तियार चौंक पड़ी, उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात नुमायां थे। आपको कैसे मालूम हुआ चीफ? शाहीना लारा ने बेइख्तियार होकर कहा। इस बात को छोड़े, मेरे सवाल का जवाब दें। चीफ के लहजे में सख्ती नुमायां थी। यस चीफ, पाकिशा से अली इमरान ने मुझे कॉल की थी और शाहीना लारा ने पूरी तफसील बताने की कोशिश करते हुए कहा, हमें मालूम है कि कार में क्या गुफ्तगू हुई है और वो हमारे पास टेप है। आप जब काफिस्तान में मिशन मुकम्मल कर रही थी तब भी उस आदमी से पाकिशा में मुलाकात की वजह से डॉक्टर रोनाल्ड ने आपसे पूछगछ की थी, तो आपका रवैया उनसे बेहद तलख हो गया था, जिसकी शिकायत उन्होंने मुझसे फ़ोन पर की थी, लेकिन उस वक्त चूँकि मिशन पर काम हो रहा था तो इसलिए मैंने खामोशी इख्तियार कर ली थी। लेकिन चूँकि काफिस्तान सीक्रेट सर्विस के चीफ ने आपके बारे में पूछगछ की थी और फिर हमें ये रिपोर्ट भी मिल चुकी थी कि वो आदमी अली इमरान जिससे आपने मुलाकात की थी बेहद खतरनाक आदमी समझा जाता है, इसलिए हम आपकी यहाँ आमद के बाद चौकन्ना रहे। और अब अली इमरान की ये कॉल सामने आई है, गो आपने कॉल में उसकी बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके पास आपका नंबर है, यही बात आपके खिलाफ जाती है, चीफ ने मुसलसल बोलते हुए कहा। मुझे तो नहीं मालूम कि उसने मेरा नंबर कहाँ से और कैसे हासिल कर लिया है, लेकिन अगर ऐसा उसने किसी तरह कर भी लिया है तो उसमें इतना नाराज़ होने की क्या ज़रूरत है? मिशन ख़त्म हो गया है, हम वापस आ गए और हर्फ की वजह से हमने आज तक पहले कभी मिशन के बारे में किसी को बताया है और ना अब बताएंगे, शाहीना लारा ने कहा। हम वापस आ गए और हलफ की वजह से हमने आज से पहले कभी मिशन के बारे में किसी को बताया है और ना अब बताएंगे, शाहीना लारा ने कहा। मामला ख़त्म नहीं हुआ मिस लारा, हुकूमत काफिस्तान तक ये इतला पहुंच चुकी है कि आपने पाकिशा में उस अली इमरान से मुलाकात की और उनके स्पेशल स्टेशन को कोई नुकसान पहुंचाया तो उसकी जिम्मेदारी हमारी फर्म पर होगी। और ये भी बता दूं कि काफिस्तान के एजेंट भी आपकी निगरानी कर रहे हैं, उन्होंने भी इस कॉल की इतला मिल जाएगी। इसके अलावा एक और बात कि उस आदमी ने जिस नंबर पर बात की है वो नंबर बावजूद जदीद तरीन मशीनरी से चेक करने के मालूम नहीं हो सका। उससे ये जाहिर होता है कि ये इंतहाई खतरनाक शख्सियत है, चीफ ने मुसलसल बोलते हुए कहा। मैंने तो उसे फ़ोन नहीं किया, उसने किया है, तो आप बताएं मैं क्या करूं, शाहीना लारा ने जिद होते हुए कहा। सॉरी मिस लारा, हम मजीद रिस्क नहीं ले सकते, हमारा तमाम तर एतमाद बिजनेस पर है और आपकी वजह से उस एतमाद को ठेस पहुंच रही है और आइंदा भी पहुंचने की तवक्का है, इसलिए कंपनी ने आपको फौरी तौर पर फारिग करने का फैसला किया है और अब आप हमारी कंपनी की ऑफिसर नहीं रही। आप अकाउंट ब्रांच से अपना तमाम हिसाब किताब कानून के मुताबिक हासिल कर सकती हैं, गुड बाय, चीफ ने बड़े सर्द मोहराना लहजे में कहा और एक साइड पर मौजूद फाइल उठाकर अपने सामने रखी और खोलकर उस पर अपने दस्तखत कर दिए। शाहीना लारा बुत बनी बैठी हुई थी, शायद उसके तसव्वुर में भी ना था कि उसकी इस कदर तवील खिदमात को इस अंदाज में झटक कर उसे कंपनी से भी निकाल दिया जाएगा। आप जा सकती हैं मिस शाहीना लारा, चीफ ने पहले से भी ज्यादा सख्त लहजे में कहा तो शाहीना लारा एक झटके से उठी और बगैर कुछ कहे वो मुड़ी और तेज तेज कदम उठाती हुई ऑफिस से बाहर आ गई और फिर वो अपने वापस रिहायशी फ्लैट पर पहुंच गई, लेकिन वहां पहुंच जाने के बावजूद उसका जहन उसी तरह मुंजमन सा महसूस हो रहा था। मुझे सर्विस से निकाल दिया गया है, ये कैसे मुमकिन है, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। वो कमरे में बड़ी बेचैनी से टहल रही थी कि अचानक कॉल बेल की आवाज़ सुनाई दी तो वो बेएहतियात चौंक पड़ी।
اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ شاہینہ لارا نے لاشعوری انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا اور پھر وہ ڈور فون کے اندرونی ریسیور کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے ریسیور کا ہک سے علیحدہ کیا اور پھر ایک بٹن پریس کر دیا۔ کون ہے؟ شاہینہ لارا نے تیز لہجے میں کہا۔ میرا نام جونز ہے اور مجھے ڈاکٹر رونالڈ نے بھیجا ہے۔ فون سے ایک مردانہ آواز سنائی دی، لہجہ مودبانہ تھا۔ ڈاکٹر رونالڈ نے؟ لیکن کیوں؟ شاہینہ لارا نے چونک کر پوچھا۔ آپ کو چند باتوں کے بارے میں بتانا ہے، جونز نے جواب دیا۔ اچھا، شاہینہ لارا نے کہا اور پھر ریسیور کا ہک لٹکا کر وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے زنجیر ہٹا کر لاک کھولا اور پھر دروازے کی ناپ گھما کر اس نے دروازہ کھولا تو دروازے پر لمبے قد اور قدرے ورزشی جسم کا آدمی موجود تھا۔